اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نازل ہوا۔ یہ دین نہ صرف عبادات میں اعتدال کا درس دیتا ہے بلکہ خوشیوں، مسرتوں اور میل جول کے مواقع کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض قرار دیا، وہیں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے خوشی کے دن بھی عطا کیے تاکہ امت محمدیہ اجتماعی خوشی مناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھے اور بھائی چارے کو فروغ دے۔ حضور اکرم کی زندگی میں عید کے ایام نہایت خاص اور سبق آموز ہوا کرتے تھے۔ اپنے ان دنوں کو نہ صرف عبادت، قربانی اور شکر گزاری سے بھرپور بنایا بلکہ خوشی، محبت، مساوات اور عدل کی مثالیں بھی قائم کیں۔ یہی عیدیں آج تک دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں اور روحانیت کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور جس میں مسلمان روزہ رکھ کر روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ جب رمضان کے 29 روزے مکمل ہوتے ہیں تو اگلے دن عید الفطر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرمائی تو وہاں کے لوگ 2 دن جشن کے طور پر مناتے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ دن کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ایام ہمارے قدیم تہوار ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سنن ابی داؤد۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عیدین صرف خوشی کے دن نہیں بلکہ ان کی بنیاد عبادت اور تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مدینہ میں پہلی عید الفطر۔ جب نبی اکرم نے مدینہ منورہ میں پہلی عید الفطر ادا کی تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ اپنے ایک کھلے میدان میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ اپنے خطبہ بھی دیا جس میں عید کی اہمیت، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی اور امت مسلمہ کے باہمی تعلقات پر زور دیا۔ عید کی نماز کا انداز بھی منفرد تھا، 2 رکعت، بغیر اذان و اقامت اور اضافی تکبیروں کے ساتھ۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے خوشی سے قبول کیا کیونکہ یہ سنت محمدی تھی۔ حضور کا معمول عید کے دن کچھ اس طرح ہوتا۔ 1 صبح سویرے اٹھنا۔ اب فجر سے پہلے اٹھ جاتے، غسل فرماتے، مسواک کرتے اور خوشبو لگاتے۔ 2 میٹھی چیز کھانا۔ عید الفطر کے دن اب نماز سے پہلے چند کھجورے کھاتے، تاک عدد یعنی 3، 5 آسات۔ 3 نیا صاف ستھرا لباس پہننا۔ حضور عید کے دن کے لیے خاص لباس رکھتے جسے عید کے موقع پر زیب تن فرماتے۔ 4 زکوٰۃ الفطر کی تاکید۔ اب عید الفطر کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینے کی ہدایت فرماتے تاکہ ضرورت مند بھی عید میں نہ سکے۔ 5 پیدل عیدگاہ جانا اور واپس مختلف راستے سے آنا۔ یہ سنت رسول تھی کہ آپ عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرتے اور واپس آتے ہوئے دوسرا۔ 6 نماز کے بعد مبارکباد دینا۔ صحابہ کرام آپس میں تقبل اللہ منا و منکم یعنی اللہ ہماری اور تمہاری عبادات قبول فرمائے کہتے۔ نبی اکرم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کو پاک کرنے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ یہ ایک طرح سے عید کی عبادت کا حصہ ہے تاکہ کوئی محتاج عید کے دن محروم نہ رہے۔ عید کے دن کی تکبیریں۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا سنت ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام راستے میں، بازاروں میں، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیر کہتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں مسلمانوں کی وحدت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عید کی خوشی کا اعلان ہوتی تھیں۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ عید الفطر کے دن نبی کریم عیدگاہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ غمزدہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اب اس کے قریب گئے، اس سے محبت سے پوچھا، بیٹے، تم روتے کیوں ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ بچے نے کہا، میرے والد جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور آج سب بچے اپنے والد کے ساتھ عید منا رہے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں۔ نبی اکرم کا دل بھر آیا۔ اپنے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، اسے پیار کیا اور فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارے والد، عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ نبی کے ساتھ عید منانے چلا گیا۔ عید الفطر نہ صرف خوشی کا دن ہے بلکہ اس دن کی سنتیں، اعمال اور طرز زندگی ہمیں نبی کریم کی تعلیمات سے جوڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عیدوں کو بھی انہی سنتوں اور روحانیت سے سجائیں جن سے حضور نے ہمیں روشناس کروایا۔